ہم ایک بہت ہی اہم چیپٹر کا آغاز کر رہے ہیں جو کہ ہے پولنگ کے طریقہ کار کے حوالے سے، یعنی پولنگ پروسیس کے بارے میں۔ توثیق، چونکہ آپ کسی انسائکلوپیڈیا سے کم نہیں ہیں، کیوں نہ آپ ہمیں بتائیں کہ پولنگ پروسیس کیسے عمل میں لایا جاتا ہے؟ بہت آسان ہے، لیکن اس کو غور سے سننا ہے تاکہ کوئی بھی پوائنٹ، کوئی بھی نقطہ آپ مس نہ کریں اور پولنگ کا عمل بخیر و خوبی صحیح اور درست طریقے سے ہو سکے۔ پہلی جو بنیادی بات آپ نے ساتھیوں ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ جو پولنگ کا عمل ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے، وہ بالکل پچھلے الیکشنز کی طرح ہے، لیکن اگر آپ ذرا تفصیل سے جاننا چاہیں تو اس کے 5 مراحل ہیں۔ پولنگ سٹیشن میں داخل ہونے کے بعد پولنگ آفیسر ووٹر کے شناختی کارڈ کی تصدیق کرے گا۔ جن ووٹرز کی قومی شناختی کارڈ کی مدت ختم ہو چکی ہے، یعنی ایکسپائرڈ شناختی کارڈ ہو، تو وہ ووٹ دے سکتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ اس کے لیے ان کا اپنا اصل قومی شناختی کارڈ ہو۔ شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور متعلقہ قوائف کی پڑتال اور تصدیق کے بعد پولنگ آفیسر ووٹر کا نام اور سلسلہ نمبر بلند آواز میں پکارے گا یا پکارے گی تاکہ پولنگ ایجنٹ ووٹر کی شناخت کے متعلق اپنی انتخابی فہرست سے تصدیق کر سکے۔ پولنگ آفیسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ انمٹ سیاہی لگانے سے پہلے اس بات کا اطمینان کرے کہ ووٹر کے انگوٹھے پر کسی قسم کی سیاہی کا نشان نہ ہو۔ پولنگ آفیسر ووٹر کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن اور جلد کے جوڑ پر انمٹ سیاہی کا نشان لگائے گا اور انتخابی فہرستوں سے متعلقہ ووٹر کا نام سیدھی لائن لگا کر کاٹ دے گا، لیکن اس سے پہلے مرد ووٹر کے بائیں انگوٹھے اور عورت ووٹر کے دائیں انگوٹھے کا نشان اس فہرست پر اس کے نام کے سامنے لگوائے گا۔ اب باری ہے دوسرے مرحلے کی، تو ساتھیوں دوسرے مرحلے میں ووٹر اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کے پاس جا کر بیلٹ پیپر حاصل کرے گا۔ میونسپل کمیٹی اور ٹاؤن کمیٹی کے انتخابات میں ایک بیلٹ پیپر، جبکہ یونین کمیٹی میں 2 اور یونین کاؤنسل میں 3 بیلٹ پیپرز استعمال ہوں گے۔ یونین کمیٹی کے جنرل ممبر کے لیے آف وائٹ رنگ اور چیئرمین یا وائس چیئرمین کے لیے سبز رنگ کا بیلٹ پیپر استعمال ہوگا۔ اسی طرح یونین کاؤنسل کے جنرل ممبر کے لیے آف وائٹ رنگ، چیئرمین یا وائس چیئرمین کے لیے سبز رنگ اور ممبر ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے لیے نیلے رنگ کے بیلٹ پیپر استعمال ہوں گے۔ میونسپل کمیٹی اور ٹاؤن کمیٹی کے لیے بھی نیلے رنگ کا بیلٹ پیپر استعمال ہوگا۔ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر بیلٹ پیپر کے مصنع کو پر کر کے ووٹر کے انگوٹھے کا نشان لے گا اور مصنع کے سامنے دستخط اور مہر لگائے گا۔ اس کے علاوہ بیلٹ پیپر کی پشت پر بھی دستخط اور مہر لگائے گا۔ مہر اور دستخط کے بغیر بیلٹ پیپر کو ضائع سمجھا جائے گا۔ 2 بیلٹ پیپر ہونے کی صورت میں ووٹر دوسرے اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر سے دوسری کیٹیگری کی سیٹ کا بیلٹ پیپر حاصل کرے گا اور دوسرا اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر اسی عمل کو دہرائے گا اور ووٹر کو صحیح ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار بھی بتائے گا۔ یاد رکھیں کہ یہ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر بیلٹ پیپر کے مصنع کے تمام کالمز کو پر کر کے اس پر اپنی مہر لگائیں اور دستخط کریں، اور بیلٹ پیپر کی پشت پر بھی مہر لگائیں اور دستخط کریں۔ مصنع کو پوری طرح پر نہ کرنا اور بیلٹ پیپر کی پشت پر مہر نہ لگانا اور دستخط نہ کرنا اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کی غفلت ہے، جس سے ووٹر کا ووٹ ضائع ہو سکتا ہے۔ اور تیسرے مرحلے میں ووٹر ووٹنگ سکرین کے پیچھے جائے گا اور ہر بیلٹ پیپر پر اپنے پسندیدہ امیدوار کے سامنے 9 خانوں والی مہر لگائے گا۔ اسی طرح چوتھے مرحلے میں ووٹر ہر بیلٹ پیپر کو لمبائی کے رخ طے کر کے بیلٹ باکس میں ڈالے گا۔ اس طرح طے کرنے سے نہ صرف ووٹر کا ووٹ خفیہ رہتا ہے، بلکہ اس سے سیاہی کا نشان کسی دوسرے امیدوار کے نام یا انتخابی نشان پر بھی نہیں لگے گا۔ 5واں مرحلہ، اس کے بعد ووٹر باہر جانے والے دروازے سے پولنگ سٹیشن سے باہر چلا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ پولنگ کے دوران کھانے کے وقفے کے لیے پولنگ کے عمل کو روکا نہیں جائے گا، البتہ پولنگ سٹاف باری باری جا کر کھانا کھا سکتا ہے۔ توثیق، یہ بتائیں کہ ضائع شدہ بیلٹ پیپر کیا ہوتا ہے؟ ایسا بیلٹ پیپر جس پر غلطی سے نشان لگ جائے یا پھٹ جائے یا اس طرح مسخ ہو جائے کہ ایک کارآمد بیلٹ پیپر کے طور پر استعمال نہ کیا جا سکتا ہو، تو وہ ضائع شدہ یا سپوائلڈ بیلٹ پیپر کہلاتا ہے۔ اس صورت میں کہ اگر کسی ووٹر سے غلطی سے بیلٹ پیپر خراب ہو جائے اور وہ بیلٹ پیپر درست بیلٹ پیپر کے طور پر شمار نہ کیا جا سکے اور ووٹر پریزائڈنگ آفیسر سے دوسرے بیلٹ پیپر کے لیے درخواست کرے، تو پریزائڈنگ آفیسر ووٹر سے ضائع شدہ یا سپوائلڈ بیلٹ پیپر واپس لے گا۔ ووٹر کو ضائع شدہ بیلٹ پیپر نہ ہی ساتھ لے جانے دے اور نہ ہی بیلٹ باکس میں ڈالنے دے۔ بیلٹ پیپر پر لفظ کینسلڈ یا منسوخ لکھے۔ کاؤنٹر فائل پر کیے گئے دستخطوں کے اوپر لفظ کینسلڈ یا منسوخ لکھے۔
ضائع شدہ بیلٹ پیپر کو متعلقہ لفافے یعنی ECP5 میں ڈالے. پہلے بتائے گئے طریقے کے مطابق ووٹر کو نیا بیلٹ پیپر جاری کرے. اچھا توثیق یہ بتائیں کہ یہ اسٹرے بیلٹ پیپر یہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا بیلٹ پیپر جو پولنگ سٹاف کو پولنگ سٹیشن کے اندر یا ارد گرد کہیں سے ملے اسے اسٹرے بیلٹ پیپر تصور کیا جائے گا اور پریزائڈنگ آفیسر اس کو ضائع شدہ بیلٹ پیپر سمجھے. اچھا کیا تمام رنگوں کے بیلٹ پیپرز ایک ہی باکس میں ڈالے جائیں گے؟ جی ہاں بالکل صبا، تمام رنگوں کے بیلٹ پیپرز ایک ہی بیلٹ باکس میں ڈالے جائیں گے. اور ساتھیوں اب میں آپ کی توجہ ایک بہت اہم نقطے کی طرف دلانا چاہوں گا اور وہ یہ کہ پولنگ کے عمل کے دوران بعض اوقات کوئی ناگزیر صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے. مثلاً کس قسم کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی ووٹر ووٹ ڈالنے آئے اور اس کے انگوٹھے پر انمٹ سیاہی کا نشان نہ ہو لیکن انتخابی فہرست میں اس کا نام حذف شدہ ہو جس سے یہ ظاہر ہو کہ ووٹ پہلے سے ڈالا جا چکا ہے تو پریزائڈنگ آفیسر ووٹر کی شناخت کی تسلی کے بعد اسے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت دے گا یا دے گی. ایسی صورت میں یہ ووٹ ٹینڈر ووٹ کہلائے گا. یہ عمل کچھ اس طرح ہوگا. پریزائڈنگ آفیسر مجوزہ فارم 9 ٹینڈر ووٹوں کی فہرست یعنی لسٹ آف ٹینڈرڈ بیلٹ پیپرز کی کاپی پر ووٹر سے متعلقہ تمام معلومات درج کرے اور فارم پر ووٹر کے دستخط حاصل کرے یا انگوٹھے کا نشان لگوائے. ووٹر کو معمول کے ووٹنگ کے عمل سے گزارا جائے. پریزائڈنگ افسر اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ ٹینڈرڈ بیلٹ پیپر بیلٹ باکس میں نہ ڈالے. پریزائڈنگ آفیسر اس ووٹ کو مقررہ لفافے یعنی ECP6 میں رکھے. کیا ٹینڈرڈ ووٹس کو ووٹوں کی گنتی میں شامل کیا جائے گا؟ جی نہیں، ٹینڈرڈ ووٹ کو ووٹوں کی گنتی میں شامل نہیں کیا جائے گا. یہ محض ایک بیلٹ پیپر کے طور پر استعمال ہوگا اور اس کا گنتی کے گوشوارے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اصل میں ایسی صورت میں جب ایک ووٹر آئے اور اس کا نام لسٹ سے خارج کر دیا گیا ہو تو کسی بھی قسم کی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے اس کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ ووٹ ڈالنے کے عمل سے گزرے لیکن اس کا بیلٹ پیپر ووٹ کنسیڈر نہیں ہوگا اور نہ ہی گنتی میں شامل ہوگا. توثیق آپ کو تمام ووٹس کے بارے میں اتنی ڈیٹیل سے معلوم ہے کہ I'm sure ہمارے ساتھی بھی اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے. اچھا یہ بتائیں کہ چیلنجڈ ووٹس کیا ہوتے ہیں؟ اگر کوئی ووٹر کسی پولنگ سٹیشن میں ووٹ ڈالنے آئے اس کے ہاتھ پر یعنی اس کے انگوٹھے پر انمٹ سیاہی کا نشان نہ ہو، انتخابی فہرست میں اس کا نام بھی موجود ہو اور حذف شدہ بھی نہ ہو، کوئی بھی ایجنٹ یا امیدوار کسی بھی ایسے شخص کے ووٹ کو چیلنج کرنے کا حق رکھتا یا حق رکھتی ہے، اس کے بارے میں اس کو یقین ہو کہ یہ ووٹر پہلے بھی ووٹ ڈال چکا ہے یا وہ کسی اور ووٹر کی جگہ ووٹ ڈالنے آیا ہے یا آئی ہے. اس صورت میں پریزائڈنگ آفیسر دستیاب شواہد سے یہ اطمینان کر لے کہ وہ شخص کسی اور ووٹر کی جگہ ووٹ نہیں ڈال رہا. اس شخص کو کسی اور کی جگہ ووٹ ڈالنے کا جرم اور اس کی سزا سے آگاہ کیا جائے. یہ جاننے کے لیے کہ وہ شخص کسی دوسرے کا روپ دھارنے کا مرتکب ہوا ہے کوئی بھی فوری دستیاب شہادت حاصل کرے اور اس شخص کو اس غلط حرکت کے نتائج سے آگاہ کرے. اس شخص کو وہ چیلنج شدہ ووٹر سمجھے چاہے اسے اس کی بے گناہی کا یقین ہو. چیلنج کرنے والے ایجنٹ یا امیدوار سے پریزائڈنگ آفیسر 20 روپے فیس وصول کرے گا اور ہاتھ سے لکھی ہوئی رسید دے گا. مجوزہ فارم 10 چیلنج کیے گئے ووٹوں کی فہرست یعنی چیلنجڈ ووٹس لسٹ پر ووٹر کے تمام کوائف درج کرے اور ووٹر کو اس وقت تک پولنگ سٹیشن سے باہر نہ جانے دے جب تک فارم پر مطلوبہ معلومات درج نہ کر لی جائیں. ووٹر کو معمول کی ووٹنگ کے عمل سے گزارا جائے. پریزائڈنگ آفیسر اس ووٹ کو مقررہ لفافے یعنی ECP7 میں رکھے. چیلنج شدہ ووٹ گنتی میں شامل کیا جائے گا. توثیق اس کے ساتھ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ وہ لوگ جو کسی معذوری کی وجہ سے ووٹ نہ ڈال سکتے ہوں انہیں ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا بلکہ ان کا حق ہے کہ انہیں مددگار فراہم کیا جائے مگر اس مددگار کا تعلق کسی پارٹی کسی پولنگ ایجنٹ یا پولنگ عملے سے نہ ہو. اچھا یہ بتائیے صبا کہ معذوری کس قسم کی ہو سکتی ہے؟ ایسا شخص جو نابینا ہو یا اس طرح سے معذور ہو کہ نہ تو وہ بیلٹ پیپر پر مہر لگا سکتا ہو اور نہ ہی تو اسے بیلٹ باکس میں ڈال سکتا ہو. ایسی صورت میں پریزائڈنگ آفیسر کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں پریزائڈنگ آفیسر کو چاہیے کہ وہ مدد کے مستحق ووٹرز کی ہاتھ سے لکھی گئی ایک فہرست بنائے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر. اس فہرست میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے:
वोटर का नाम और कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, वल्दियत, खुसूसी हालत मसलन नाबीना, हाथ का ना होना, सहारे के बगैर चल ना सकना वगैरह, मददगार का नाम और उसका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, वोटर से रिश्ता। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस बात का अच्छी तरह से इत्मीनान कर ले कि वोटर का मददगार उसके लिए काबिल भरोसा है। मददगार की शनाख्त के लिए उसका शनाख्ती कार्ड तलब किया जा सकता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मददगार को हिदायत करे कि वो वोटर की मर्जी के मुताबिक उसकी मदद करे। अगर वोट पर मोहर लगाना मकसूद हो तो वो वोटर की मर्जी के मुताबिक बैलेट पेपर्स पर मोहर लगाए और वो किसी भी सूरत किसी को ये ना बताए कि वोटर ने किस उम्मीदवार के हक में वोट डाला है। हामला औरतों, बीमारों और बुजुर्ग अफराद को वोट डालने का तरजीहन मौका दिया जाएगा। सबा, क्या पोलिंग का अमला किसी माजूर वोटर को वोट डालने में मदद दे सकता है? हरगिज नहीं। पोलिंग का अमला किसी भी माजूर वोटर को वोट डालने में मदद नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, उसका वोट तरजीही बुनियादों पर डलवा सकता है। पोलिंग का वक्त खत्म होने से 5 मिनट पहले यानी 5:30 बजने से 5 मिनट पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ऐलान करना चाहिए कि पोलिंग का वक्त खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। तौसीक ये भी बताएं कि क्या पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद भी क्या कोई वोटर वोट डाल सकता है? पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद सिर्फ वही वोटर्स वोट डाल सकते हैं जो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हो। पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद किसी भी वोटर को पोलिंग स्टेशन में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। आखिरी वोटर के वोट डालने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटिंग के अमल को बंद करके बैलेट बॉक्स को 5वीं सील लगाएगा। तो साथियों, इसी के साथ हमारे एक बहुत अहम चैप्टर यानी पोलिंग प्रोसेस का इख्तिताम हुआ। मुझे उम्मीद है कि हमारी बताई गई इन तमाम बातों पे आप अमल करेंगे और इस आसान से मरहले को समझ लेंगे। तो फिर आगे बढ़ें? बिल्कुल, क्योंकि आने वाला अगला मरहला बहुत ही अहम और हसास है।